بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر و آل پر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے تمام چھوٹے بتوں پر چڑھائے جانے والے سونے کے زیورات کو ان چھوٹے بتوں سے اتار کر ان سب کے بڑے بت کے گلے میں ڈال دیے تھے۔ اسلامی دنیا میں مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ دیا تھا، بلکہ سورۃ انبیاء کی ایک آیت کا ترجمہ بھی کر دیا گیا کہ ان سب بتوں کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا، کہ شاید وہ سب اس سے پوچھیں۔ یہ ترجمہ غیر درست ہے جو ابھی ہم آگے چل کر بتاتے ہیں۔ شروع میں ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا یا چورا کر دیا، لیکن قرآن کی ایک آیت ایسی سامنے آئی جو سورۃ انعام میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مشرک کے شریکوں کو گالی نہ دو، یہ نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی بے ادبی یا گالی دیں۔ اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، مشرکوں سے منہ پھیر لو، اور اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا، اور تم محمد ان پر وکیل نہیں، اور انہیں گالی نہ دو جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بھی بے ادبی یا گالی دیں گے جہالت سے۔ مطلب یہ ہوا کہ گالی سے بڑھ کر یہ ہے کہ بتوں کو توڑ دیا جائے، یعنی بتوں کو توڑنا گالی سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم نہ کرے؟ اور ویسے بھی تمام پیغمبروں کا دین اسلام ایک ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے، بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے۔ سورۃ شورى میں ہے کہ تمہارے لیے دین کی شریعت ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور ہم نے تمہاری طرف وحی کی جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو اور پھر تفرقہ نہ ڈالو اس میں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ بتوں کی بے ادبی نہ کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہی حکم ہے، کیونکہ سب کا دین ایک اسلام ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں کے شریک بتوں سے بے ادبی سے بھی بڑھ کر بتوں کو توڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم نہ کریں؟ اس موجودہ آیت یا حکم کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم والی آیت کہ اس نے بتوں کو چورا کر دیا سوائے بڑے کے، اس ترجمے کو ہم نے عرب کی لغاتوں سے دوبارہ ترجمہ تحقیق کے ساتھ کیا تو پتہ چلا اس آیت کے معنی ہی الگ اور مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں دو جملے استعمال کیے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، جس کا غیر درست ترجمہ یہ کیا جاتا ہے تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا۔ دیکھیں، دنیا کی کسی بھی زبان میں یا گرامر میں ایک جملے میں دو فعل یعنی دو ورب کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے، خاص کر عربی گرامر جو دنیا کی سب سے فصیح و لسان لینگویج ہے۔ اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سینٹنس میں دو ورب استعمال کیا جائے؟ دیکھیں، اس جملے میں جعلہ ایک ورب ہے جس کے وسیع معنی ہیں، ہر کام کے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب مترجمین نے لفظ جزازن کو ورب کے طور پر استعمال کر دیا، اس کے معنی بھی چورا کرنے کے کر دیے۔ اس طرح جعلہ اور جزازن دو ورب بن گئے اور جملے میں دو ورب کو اکٹھا کر دیا۔ یہ بہت ہی بڑی ترجمے میں غلطی کر دی۔ حالانکہ لفظ جزازن کو اللہ تعالیٰ نے ورب کے طور پر نہیں بلکہ اسم کے طور پر استعمال کیا ہے۔ عرب کی لغاتوں میں لفظ جزازن ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور جزاز کے دوسرے معنی سونے کے ڈلے یا زیورات کے ہیں اور یہ لفظ اسم بن جاتا ہے۔ اس طرح دو ورب کے بجائے جملے میں ایک ورب رہتا ہے
اور حیرت انگیز طور پر آیت کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ وہ یہ ہیں، تو ان سب کے سونے کے ڈلے یعنی زیورات پہنائے مگر ان سب کے بڑے کو، شاید کہ وہ اس سے کچھ پوچھے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا نہیں، بلکہ سب چھوٹے بتوں پر چڑھائے گئے زیورات کو اتار کر ان سب بتوں کے بڑے بت پر چڑھا دیے تھے۔ اب اس طرح اللہ کا حکم کہ بتوں کی بے ادبی نہ کرو، اس حکم کی بھی خلاف ورزی نہیں ہے نہ ہی بے ادبی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں کو جو تبلیغ کر رہے تھے کہ وہ شرک کو چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کریں اور چھوٹے بتوں کے زیورات بڑے بت پر چڑھانا اس تبلیغ کی ایک تدبیر تھی جو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے فرمایا، یہ بتوں کی مثالیں کیا ہیں جن کے آگے عبادت کرتے ہو؟ بولے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ فرمایا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب واضح گمراہی میں مبتلا ہو۔ بولے، تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی مذاق کرتے ہو؟ کہا، تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، اور مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف تدبیر کروں گا، بعد اس کے تم سب تدبیر یعنی جواب نہ دے سکو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تدبیر کا مشرک جواب نہ دے سکے، کیسے یہ ابھی آگے چل کر بتاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تدبیر کہ چھوٹے بتوں کے سونے کے چڑھاوے سب سے بڑے بت پر چڑھانا، اس کی اہمیت کتنی اہم اور کیوں تھی؟ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام بت پرستوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر کے دلیل سے شکست دینا چاہتے تھے۔ سامعین، صدیوں سے اور اب بھی بت پرست اپنے مذہبی عقیدے کے تحت اپنے بتوں پر سونے کے زیورات یا سونے کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے سب سے چند بڑے مندروں کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ سونا جمع ہو چکا ہے جو لوگ بتوں پر آ کر چڑھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بت پرست بھی اپنے اپنے بت کے گلے میں سونے کے زیورات چڑھاتے تھے۔ جو لوگ جس بت کو مانتے اسے سونے کے ہار چڑھاتے تھے۔ ہر بت کے پیروکار اپنے ہی بت کی عبادت کرتے تھے۔ اب تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کے زیورات سب سے بڑے بت کے گلے میں پڑے ہوئے تھے۔ چھوٹے بتوں والوں نے شور مچایا بڑے بت کے خلاف۔ وہ بڑے بولے، ہم نے یہ نہیں کیا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز واقعہ اور چال تھی، اس لیے چھوٹے بت والے بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بے شک وہ ظالمین میں سے ہے۔ بڑے بت والوں میں سے یا کچھ لوگوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا۔ کچھ لوگ بولے، ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ اب چھوٹے بت والے اور بڑے بت والے بولے کہ انہیں گواہی کے لیے بلاؤ تاکہ جھگڑا ختم ہو۔ بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور لوگوں نے پوچھا، بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے اے ابراہیم؟ اب حضرت ابراہیم نے جو ایک بہت بڑی تدبیر کہ چھوٹے بتوں کے چڑھاوے اتار کر سب سے بڑے بت کو پہنا دیے تھے، اس تدبیر کو بڑی ذہانت سے آگے بڑھایا کہ سب بت پرست اپنے ہی بتوں کو غیر ناطق یعنی بے سمجھ، نا عقل اور نہ بولنے والا، نہ سننے والا، نہ سمجھنے والا اور عقل و فہم سے عاری تسلیم کر لیا، یعنی اپنے ہی بتوں کے خلاف بول پڑے۔ قرآن نے اس عظیم الشان مناظرے کو درج کر دیا ہے۔ جب بت پرستوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ عمل کیا ہے، اس سوال و جواب کے مناظرے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں رقم کیا ہے۔ بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ عمل کیا ہے اے ابراہیم؟
فرمایا بلکہ ان سب کے بڑے بت نے کیا ہوگا، تو پھر ان سب بتوں سے پوچھ لو، اگر وہ سب عقل و سمجھ یا بولتے ہوں تو پھر ان سب بت پرستوں کو سوچوں کی طرف پھیر لائے۔ تو آپ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم سب ظالمین میں سے ہو۔ پھر ان سب بت پرستوں کے سر شرم سے جھک گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بت بولتے یا سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا کیا اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کسی شے میں نفع دیں نہ تمہیں نقصان پہنچائیں؟ افسوس ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چھوٹے بتوں کے چڑھاوے بڑے بت نے چرا لیے ہیں، تو اپنے خداؤں سے پوچھو کہ یہ عمل کس نے کیا ہے۔ ظاہر ہے اب بت نہ بولتے تھے نہ سمجھتے تھے نہ دیکھتے ہیں، ان بتوں نے کیا جواب دینا تھا؟ بت پرست شرم کے مارے خود ہی اپنے بتوں کے خلاف بول پڑے کہ وہ بولتے سمجھتے نہیں، لیکن بت پرست ذہنی طور پر اور دلیل سے شکست کھانے کے باوجود اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی آگ سے بچا لیا۔ ہم نے فرمایا آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر، اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیاں کار کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے گھبرا کر باپ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھراؤ یعنی رجم کی سزا دوں گا، یا پھر تم طویل مدت کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات پر ہجرت کر گئے۔ سورۃ مریم میں فرمایا اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے گا تو شیطان کا دوست ہو جائے۔ بولا باپ کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھ پر رجم یعنی پتھراؤ کراؤں گا، یا پھر ایک طویل مدت تک مجھ سے الگ ہو جا۔ کہا ابراہیم نے پس تجھے سلام ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی۔ سورۃ عنکبوت میں ہے ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور سورۃ مریم میں بھی فرمایا پھر جب ابراہیم نے ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کر گیا، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور انہیں نبی بنایا۔ سامعین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لاجواب تدبیر کہ چھوٹے بتوں کے زیورات سب سے بڑے بت کے گلے میں ڈال دیے تھے، جس میں بتوں کے خلاف بے ادبی بھی نہیں تھی بلکہ سادہ سی تدبیر تھی، اور تمام بت اور بت پرست دلیل سے شکست فاش کھا چکے تھے اور خود اپنے ہی بتوں کے خلاف بول پڑے کہ یہ نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں، یہ بت کیا بتائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں رکھے گئے تمام بتوں کو توڑ کر پاش کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بت پرستوں کا نہیں تھا، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ مکہ ہے، برکت والا اور سارے جہان کے لیے ہدایت ہے۔ خانہ کعبہ پر بت پرستوں نے قبضہ کر لیا تھا، یہ ان کی عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو خانہ کعبہ سے توڑ کر نکال باہر کیا۔ امید ہے آپ کو ہماری تحقیق سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔